کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام شان علم و علماء میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے عنوان کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک صاحب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو آتا دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، مرحبا بطالب العلم ان طالب العلم تحفہ الملائکۃ باجنحتها۔ میرے آقا فرماتے ہیں طالب علم دین کی آمد مرحبا، اور یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ طالب علم جب علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالی جل جلالہ کے نورانی فرشتے اپنے پروں سے اس کے سر پر سایہ فگن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہمارے پروگرام میں، جس طرح پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد عطاری حفظہ اللہ الباری یہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج بھی ان کی برکتیں انشاءاللہ حاصل کریں گے اور آپ سے انشاءاللہ علم دین کے تعلق سے اور کئی ایک حوالوں سے سیکھنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو، آمین برکتیں آمین عطا فرمائے۔ وإیاکم۔ آمین۔ آج کس شخصیت کے تعلق سے آپ ذکر فرمائیں گے؟ آپ نے برکتیں لینے کا کہا، اس پر عرض کروں۔ برکت انشاءاللہ ہم علم و علماء کی لیں گے انشاءاللہ۔ ایک تابعی بزرگ، ایک عظیم شخصیت اور ایک عظیم عالم حضرت سیدنا منصور بن زاذان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے تعلق سے ہم دیکھیں گے بھی سنیں گے بھی۔ نام مبارک ان کا منصور ہے، والد کا نام زاذان، کنیت ابو مغیرہ، اور شہر واسط کے رہنے والے اس لیے واسطی کہلائے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حیات پاک میں تشریف آوری فرمائی دنیا میں، اور خادم رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے شرف ملاقات کیا۔ آپ کے اساتذہ کرام میں حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت حسن بصری ہیں، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور اساتذہ کرام کی اور بھی یہ لسٹ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں، اور بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے ان سے اکتساب علم کیا، اکتساب فیض کیا۔ اور ان کی علمی مقام کیا ہے کہ یہ جلیل القدر امام ہیں اور بہت بڑے عالم اور بہت بڑے شیخ ہیں، اور با کرامت بزرگ ہیں۔ اور کرامت بھی دیکھیے سبحان اللہ، ظہر و عصر کے مابین قرآن مکمل کر لیتے تھے۔ حضرت
خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ مسجد میں حاضر تھے، تو حضرت سیدنا منصور بن زازان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ستون کے قریب کھڑے ہوئے نماز پڑھی اور ایک مرتبہ میں پورا قرآن پاک تلاوت کیا. سبحان اللہ، کثرت عبادت میں آپ یکتا تھے. اور یہ کہا گیا کہ اگر ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کے بارے میں ان کو کہا جائے کہ آپ کے دروازے پر تشریف فرما ہے تو بھی آپ اپنے عمل میں اضافہ نہیں کر سکتے تھے. اللہ اکبر. کیا ان کا جدول کیا تھا، دن رات کیا کرتے تھے. صبح کی نماز با جماعت ادا کرتے، پھر وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے، دن نکل آتا. زوال کے وقت تک نوافل پڑھتے رہتے، ظہر کی فرض نمازیں پڑھتے اور عصر تک نوافل پڑھتے رہتے، عصر کی فرض نماز پڑھتے اور مغرب تک ذکر اللہ کرتے رہتے، مغرب کی نماز ادا کرتے اور عشاء ادا کر کے گھر آ جاتے اور پھر شاگردوں کو احادیث لکھواتے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور کام نہیں تھا. دیکھیں شاگرد بھی ان کے یہ استاد صاحب ہیں. جب مزید سنیے، آپ اس قدر کثرت سے تلاوت کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے والوں کی زینت آپ کا ٹائٹل ہوا، آپ کا لقب ہوا. جو آدمی جو کام کرتا ہے اسی سے اس کی وہ تشہیر ہوتی ہے. اللہ پاک ان کے صدقے ہم پر رحم فرمائے. ان کے اوصاف مبارک میں خاص جو ہے کثرت تلاوت ہے کہ بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے. اور ماشاءاللہ 20 سال 20 ایئرز عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے ادا کی. اللہ اکبر. بہت عبادت گزار تھے. اور آپ کے جو اقوال مبارک ہیں ان میں سے بھی کچھ عرض کرتا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں کہ رنج و غم نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے، تکبر اور بڑائی برائیوں میں زیادتی کا سبب بنتے ہیں. جو غم میں ہے، رنج میں ہے، تو اللہ چاہے گا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا جب وہ دیندار ہوگا، جب یہ ایسا ہوگا. اور تکبر و برائی کرے گا، بڑائی جتائے گا تو وہ اور گناہوں میں پھنستا چلا جائے گا. اللہ اکبر. آپ نے سن 121 ہجری میں دنیا سے پردہ فرمایا اور مزار مبارک واسط شہر میں ہیں اور لوگ اس کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں. اور مرحبا. کہا گیا کہ آپ کو کسی بزرگ کو خواب میں دیکھ کر ان سے کسی بزرگ نے پوچھا ما فعل بک ربک، آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. ارشاد فرمایا اللہ پاک نے مجھ سے درگزر کیا. پوچھا کس سبب سے؟ کہا روزہ اور نماز کی برکت سے. پوچھا کہ آپ نے منصور بن زازان رحمت اللہ علیہ کو دیکھا؟ کہا ان کے محلات ہم سے بہت دور دکھتے ہیں، بہت بلند مقام پر وہ فائز ہیں. یہ چند وہ مدنی پھول تھے حضرت کی ذات کے متعلق، ان کی شان میں ان کے اوصاف. حضرت سیدنا منصور بن زازان علیہ الرحمت اللہ الحنان، آپ کا ذکر خیر ابھی سننے کی سعادت حاصل کی تو دو چیزیں جن کی طرف توجہ جا رہی تھی. ایک تو آپ کی مبارک سیرت میں جس طرح شیڈول کے تعلق سے آپ نے ذکر فرمایا کہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے دروازے پر ملک الموت علیہ السلام آ چکے تو بھی عمل میں اضافے کے لیے کوئی مزید گنجائش ہی نہیں تھی. بڑی بات، بہت بڑی بات. تو یہ شیڈول کس طرح سے بنایا جائے. اس وقت ہمارے ساتھ طلبہ کرام بھی موجود ہیں اور طلبہ کرام علم دین کے نام پر والدین نے ان کو وقف کیا، لیکن بعض اوقات ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ اس میں سستی، کاہلی اور بازار نکل جانا، دیگر اس طرح کے کئی ایک کام ہوتے ہوں گے. دیکھیے دینی طلبہ کے ساتھ ساتھ جو اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا اور جو عوام میں سے بھی ہیں، ان کے لیے بھی دیکھیں کہ دن رات کا ایک جدول تو ہونا چاہیے نا، ایک ٹائم ٹیبل تو ہونا چاہیے بھئی کتنا سونا ہے، کس وقت سونا ہے. اور سب سے پہلے چونکہ مسلمان ہیں، فرض نمازیں ہیں، اللہ توفیق دے تہجد کی ادائیگی، پھر روزوں کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دن مخصوص کیے ہوئے تھے، ویکلی، پیر اور جمعرات. تو غلام کیا مخصوص نہیں کریں گے اپنے جدول میں؟ ہمارے جدول میں روزہ نہیں آئے گا؟ آنا چاہیے. فرض و واجب نہیں ہے، لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے، نسبت کا تقاضا کیا ہے، غلامی کا تقاضا کیا ہے. بہرحال 5 نمازیں ہیں. اور جو جامعۃ المدینہ میں مقیم ہیں اور آج کل لاک ڈاؤن اور جو حالات ہیں اس میں اب وہ جتنی بھی کسر تھی وہ سونے کی نکالیں، نیند کے سارے سابقہ ریکارڈ توڑیں. اس کے بجائے اس میں بھی اعتدال رکھیں. 7 گھنٹے، 7 سے 8 گھنٹے میکسیمم. اس کے علاوہ اپنے ٹائم کو یوز کریں.
دیکھیں پڑھائی کا ایک شیڈول جو ہے اس وقت سے اس وقت تک یہ جامعۃ المدینہ کے مطابق جو چلیں گے، اس کے علاوہ پھر جو ذاتی مطالعہ ہے، خارجی مطالعہ ہے، اس کی ترکیب ہے. اور دعوت اسلامی والوں کی بات کروں تو دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام ہیں. لاک ڈاؤن سچویشن میں حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، حکومتی ایس او پیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ڈاکٹروں کی احتیاطیں پیش نظر رکھتے ہوئے جو جو کر سکتے ہیں انفرادی طور پر وہ تو کریں نا. تو بہرحال ہمارا سب کا جدول ہونا چاہیے. اور دیکھیں گے 2 باتیں، قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت اور نوافل کا شوق دیکھیں، اور ہم غور کریں سنت غیر موقدہ نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. اس میں بعض اوقات اس طرح کی صورت ہوتی ہے نا کہ شیڈول کسی قسم کا نہیں ہوتا اور جو جی میں آیا کر لیا. جی جی اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اس نے کچھ لوگوں کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ذکر کی کہ کیا بتاؤں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، ایم اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی پھر مر گئے. اس کے علاوہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا. تو اللہ کرے کہ ہم اپنا شیڈول بنانے میں کامیاب ہو جائیں، اور شیڈول بھی اس طرح کا ہو کہ ہر لمحہ مقام قرب کی طرف، مقام محبت کی طرف بڑھتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کی طرف بڑھتے چلے جائیں. دیکھیں دن کل کا دن اور آج کا دن جس کا برابر ہے، بزرگوں نے تو یہ کہا کہ وہ لاس میں، وہ برابر کیوں، ترقی ہو. تو حضرت تو اس مقام پر پہنچ گئے. ہر لمحہ ترقی ہی کی طرف تھا، تلاوت قرآن اور دیگر. جی مقصد ہے کہ ثواب میں تو ترقی ہو رہی ہے، لیکن وقت گزارنے کے لحاظ سے ان کے جدول میں مزید گنجائش نہیں تھی کہ وہ مطالعے کے لیے کچھ ٹائم نکال لیں، نوافل کے لیے مزید کچھ ٹائم نکال لیں، ٹائم ہی نہیں تھا. ایک نمایاں پہلو جس کا ابھی آپ نے ذکر فرمایا، تلاوت قرآن. اگر ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذات کو دیکھتے ہیں تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کے معمولات میں ایک اچھا خاصا وقت ہے جو تلاوت قرآن میں گزرتا ہے. کیا بات. یہاں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک دفعہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حاضر بارگاہ ہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن مسعود اقرأ علی القرآن، ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر تو قرآن نازل ہوا، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی اشتہی ان اسمعہ من غیری. سبحان اللہ. ابن مسعود آج جی چاہتا ہے کوئی اور پڑھے اور میں سنوں. کیا پیارا انداز ہے، صاحب قرآن ہے اور کسی اور سے قرآن سننا چاہ رہے ہیں. جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، فقرأت سورۃ النساء، میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، اور پڑھتے 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 جب اس مقام پہ پہنچا نا، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حضرت عبداللہ ابن مسعود مزاج رسول سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ جب ان کا جی چاہ رہا نا قرآن سننے کا تو ان کا مزاج محبت قرآن کے حوالے سے کس طرح کا. پڑھتے گئے آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب یہاں پہنچا نا تو فرأیت دموعہ تسیل، میری نظر پڑی محبوب کی مبارک آنکھوں پر تو ان سے ٹپ ٹپ آنسو جاری تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں محبت قرآن نصیب فرمائے، تلاوت قرآن کا ذوق نصیب فرمائے. جامعۃ المدینہ میں قرآن کے تعلق سے آپ کے جدول میں کیا ہے، ناظرین کو اس کا بھی پتہ چلے. آپ کے جدول میں کیا ہے، آپ کے سلیبس میں کیا قرآن کی تعلیم شامل ہے؟ الحمدللہ جامعۃ المدینہ کا جو نصاب ہے اس میں باقاعدہ سے تعلیم قرآن شامل ہے. ہمارے پاس آنے والے جو طلبہ کرام ہیں ان میں سے ایک تعداد تو وہ ہے جو مدرسۃ المدینہ سے قرآن پاک حفظ کر کے آئے، ناظرہ پڑھ کے آئے. طلبہ تو میرے خیال میں غالب ہوں گے، کثرت ہوگی جو حافظ. الحمدللہ اساتذہ میں کچھ بہت بڑی تعداد ہے، بڑی تعداد ہے. جی یہ حفظ کر کے آنے والے ان کا تو ماشاءاللہ ویسے ہی قرآن پاک پڑھنے کا سلسلہ پہلے سے چل رہا ہوتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں. جنہوں نے پہلے قرآن پاک نہیں پڑھا ان کے لیے باقاعدہ سے الحمدللہ آتے ہی پہلی کلاس ہی سے باقاعدہ سے مدنی قاعدہ اور پھر قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے. قرآن پاک مکمل کر لینے کے بعد اب ان کا جو نصاب ہے اس میں ترجمہ قرآن شروع ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ. ترجمہ قرآن کافی سارے پڑھیں گے. اس کے بعد تفسیر جلالین یہ پڑھی جائے گی. یہ تفسیر قرآن جو ہے عربی زبان کی تفسیر ہے جی. اور مختصر تفسیر ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ
مزید آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو ہم نے نصاب اس انداز میں بنایا کہ ترجمہ قرآن، تفسیر جلالین، یہ پڑھتے پڑھتے مکمل قرآن پاک پڑھ لیں، کیا بات ہے، ترجمے کے ساتھ بھی، یعنی فہم قرآن بھی ان کو حاصل ہو جائے، الحمدللہ، قرات قرآن ہی فہم قرآن بھی، قرآن پاک پڑھنا بھی اور قرآن پاک سمجھنا بھی، اللہ چاہے گا پھر سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاء اور اللہ۔ ویسے تو اس کے ساتھ ساتھ تفسیر بیضاوی اور قرآن پاک کے تعلق سے کئی ایک چیزیں اور بھی ہیں، یہ تفسیر بھی ہے اور پھر ساتھ ساتھ اصول تفسیر بھی ہے۔ اچھا، رمضان مبارک میں تراویح کی تراکیب بھی ہیں؟ الحمدللہ جامعات المدینہ کے طلبہ، اساتذہ، ناظمین اگر مجموعی طور پر تعداد لائیں نا ان کی، تو ماہ رمضان میں قرآن پاک سنانے والے ان کی تعداد ہزاروں میں، سنانے سننے والے ملا کر ہزاروں میں، سنانے والے مدرسۃ ہزاروں المدینہ اس کے علاوہ ہے، اس الحمدللہ، کے تو ہزار ہاں ہیں۔ اور کئی ایک اسلامی بھائی اس طرح کے ہیں جو الحمدللہ مختلف انداز سے خدمت قرآن میں مصروف عمل ہیں۔ الحمدللہ، دعوت اسلامی کے خدمت قرآن کے شعبے، اس پر جس طرح گزشتہ پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی کہ یہ پورا ایک مستقل موضوع ہے۔ جی جی بالکل بالکل۔ مدنی انعامات میں امیر اہل سنت نے کس طرح ترغیبات دلائیں اور خدمت قرآن کے حوالے سے دعوت اسلامی کیا کیا کر رہی ہے، تو ہمارے پروگرام میں جو کالز موجود ہیں، آئیے کال سننے کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد تصور اتاری، میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں علم دین کس طرح سیکھا اور سکھایا جائے؟ جامعۃ المدینہ کلاسز تو لگ رہی ہیں نا؟ جی آن لائن کلاسز ہیں۔ ہاں، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ بعض طلبہ اس طرح کے ہیں جن کے پاس موبائل وغیرہ کی سہولت نہیں ہے، اچھا، تو ویسے تو کافی ساری تعداد ہے، ہزاروں طلبہ ہیں الحمدللہ جو آن لائن کلاسز سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، تو آن لائن کلاسز تو ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے مدنی چینل، مدنی مذاکرہ، پھر ماشاءاللہ یقیناً آپ کی معلومات میں ہوگا دعوت اسلامی کے کورسز کتنے ہیں، آن لائن کورسز 30 سے زائد ہیں، وہ اس کی تراکیب کی جا سکتی ہے۔ پھر مدنی مذاکرہ علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اچھا، تفسیر صراط الجنان پڑھنے کے لیے اچھا موقع مل گیا نا۔ ماشاءاللہ، پھر حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء جو اللہ والوں کی باتیں ترجمہ شائع کیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اچھا، پھر احیاء العلوم شریف امیر علیہ سنت، کب سے آپ نے بھی جب سے مدنی ماحول سے وابستگی کی ہے آپ سن رہے ہوں گے، امیر علیہ سنت اس کی تاکید فرما رہے ہیں، یہ پڑھ لیں۔ تفسیر نور العرفان پڑھ لیں، تفسیر نعیمی پڑھیں، یہ موقع مل گیا۔ خزائن العرفان، اگر اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ لکھا جائے نا، شاید اس کی بھی 10 جلدیں بن جائیں۔ وہ صدر اللہ فاضل نے سمجھیں کہ وہ دریا کو کوزے میں بند کیا ہوا ہے، تو اچھا موقع ہے، اور علم دین حاصل کرنے کے سارے یہ ذرائع ہیں۔ اچھا، اگر استادوں سے خاص طور پر اس معاملات کے لیے طلبہ رجوع کریں، کیا استاد منع کریں گے؟ اسپیشلی کچھ پوچھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے بھی کتابیں پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، استاد صاحب سے رابطہ کر لیں۔ طلبہ اگر خود بھی دیکھیں نا تو اساتذہ کرام کی شفقتیں کہ کب کب رابطہ کیا اور کس کس انداز میں اساتذہ کرام کا پیار و محبت کے ساتھ جواب کا سلسلہ رہا، تو یہ بھی ایک ہوگا کہ اس میں آن لائن کلاسز کا جو ہمارا سلسلہ جاری ہے، طلبہ کرام کی توجہ کے لیے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کے پاس موبائل نہیں ہے نا، تو آپ کے کسی دوست کے پاس ہوگا، آپ کے کسی ہم درجہ کلاس فیلو کے پاس ہوگا، تو آپ وہاں جا کر ان کے پاس بیٹھ کر ایک ہی موبائل پر 2 3 4 طلبہ کرام بھی ماشاءاللہ، گھر کے کسی فرد کے پاس ہو، پڑوسی کے پاس ہے، کسی دوست کے پاس ہے، جامعہ میں نہیں بھی پڑھتا، اس سے بھی ترکیب کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علم دین کے نور سے ہمارے سینے منور فرمائے۔ آمین آمین۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اب دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا تعارف۔ دعوت اسلامی کے شعبے الحمدللہ اب تک 108 شعبہ جات قائم ہو چکے ہیں۔ آج کس شعبے کا تعارف ہوگا؟ آئیے نگران پاکستان کی طرف ایک دفعہ پھر بڑھتے ہیں اور آج کے شعبے کا تعارف سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس شعبے کا تعارف عرض کروں گا جس میں جامعۃ المدینہ نے کافی اپنا حصہ ڈالنا ہے، انشاءاللہ۔ مجلس اجتماعی قربانی، یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیا اس کی ترکیب ہے، کچھ انشاءاللہ مختصراً عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس شعبے میں کیا ہوتا ہے، اور اس سبھی تعارف کے اندر بہت ساری چیزیں ہی سامنے آپ کے ہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے جو بھی کام ہیں اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے، امیر علیہ سنت کے فیضان سے، امیر علیہ سنت کی تربیت سے، یہ وہی ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے،
اور شرعن جو درست ہیں، اور پھر ہماری شرعی تربیت کے لیے مفتیان کرام دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ ایک پورا شعبہ موجود ہے. یعنی قربانی کو اجتماعی طور پر شریعت کے اصولوں کے مطابق کیا جائے. اچھا، کیا مقاصد ہیں؟ ایک تعداد ہے کہ جو قربانی ان پر واجب تو ہوتی ہے. اچھا، پھر ہر ایک کو تجربہ نہیں ہوتا قصاب سے رابطہ کیسے کریں، ذبح کی ترکیب کیا کریں، چھوٹے گھر ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، بہت ساری فیملیاں رہتی ہیں، پھر گوشت کی ترکیب کیسے بنائیں، کیا کریں. تو اجتماعی قربانی میں ان سب کو سہولت ہو جاتی ہے، اور ایک جو واجب شرعن جو اس پر آتا ہے، جس پر ہوتی ہے، اس میں آسانی ہو جاتی ہے. جب آسانی ہوگی تو انشاءاللہ قربانی کا سلسلہ بڑھے گا اور قربانی کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ الرحمن. بعض اوقات اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس طرح اس سیزن لگانے کا ایک شوق ہوتا ہے نا مختلف لوگوں کو، تو صحیح انداز میں ذبح کرنا نہیں آتا، گوشت بنانا نہیں آتا، تو اناڑی کساب وہ بھی میدان میں اترتے ہیں. جب وہ تنظیمی طور پر کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی تحفظ ہوگا. اور اناڑی نہیں اہل اور اس کا باقاعدہ الحمدللہ ہر ہمارا یہ ذہن ہے، اور مشورے نگران شورا نے بھی کیے ہیں، ہم نے بھی کیے ہیں. مجلس کو یہ کہا ہے کہ ہر اجتماعی قربانی کے موقع پر ایک اہل اسلامی بھائی جو دارالفتہ اہل سنت سے تربیت یافتہ ہو، کیونکہ ذبح کرنے کے بعد جانور پر جو ظلم کرنے کے انداز ہے اس سے جانور کو بچایا جائے. ہمارے ہاں تو یہ تربیت کے بعد ٹیسٹ کا نظام بھی ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ ٹیسٹ پاس کرنے والا ہی اس مقام پر یہ سارا سلسلہ کروا سکتا ہے. کرنا بھی ہم نے وسیع پیمانے پر ہے، مگر کرنا عین شریعت کے مطابق ہے، کیونکہ ثواب کے لیے جب کرنا ہے تو شریعت کے مطابق کام کریں گے تو ثواب ملے گا نا، ورنہ ثواب کیسا. تو بہرحال یہ طریقہ کار جو ہے، یہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا یہ ہیڈ کرتی ہے دعوت اسلامی کے تمام کاموں کو. نگران شورا ہیں، اراکین شورا ہیں، اراکین شورا میں شعبے تقسیم ہیں. اس وقت یہ شعبہ جو ہے یہ حاجی جنید مدنی جو ہیں فیصل آباد والے، ان کے سپرد ہے. پھر پاکستان سطح پر ایک ذمہ دار ہیں، پھر ریجن ذمہ داران ہیں، اور اس میں موسٹلی علماء ہیں. جامعۃ المدینہ کے علماء اس میں اکثر ہیں. اور مزید انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اجتماعی قربانی کے مقام پر 3 سے 5 افراد پر مشتمل مجلس بنائی جاتی ہے، اور ان کے مزید ذیلی شعبے ہوتے ہیں، ذیلی مجالس ہیں. اجتماعی قربانی کی تشہیر کرنے کے لیے ایک مجلس ہے. جانور کی خریداری ہر ایک نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک مجلس ہے. پھر ٹینٹ وغیرہ کا انتظام، اس کے لیے ایک مجلس ہے. جانوروں کا کھانا پینا اور ان کا تحفظ، کیوں چوریاں بھی ہوتی ہیں بدقسمتی کے ساتھ، تو اس کے لیے بھی ایک مجلس ہے. پھر جانوروں کے حصوں کا رقم اور اس کا حساب کتاب، اس کے لیے بھی ایک مجلس ہے. پھر قصاب سے معاہدہ کرنا وغیرہ، اس کے لیے بھی ایک مجلس ہے. اور اجتماعی قربانی کے اسپاٹ پر اس موقع پر جو ہیں یہ ذیلی مجالس بھی ہیں. جانوروں کی گنتی کا ریکارڈ رکھنا، جانور ذبح ہوتے وقت ذبح کرنے والے کو چیک کرنے والی باقاعدہ ایک مجلس جس کا کچھ پہلے ذکر ہوا. گوشت کا وزن کر کے حصوں کے مطابق تقسیم کاری کرنا، گوشت متعلقہ افراد تک پہنچانے کی اطلاع کرنے والی مجلس. قربانی کے بعد بچ جانے والی جو رقم ہے بقایا جاتا اس کا حساب رکھنے والی مجلس. اور اجتماعی قربانی کے جانوروں کی کھالوں کا تحفظ اور متعلقہ مقام تک پہنچانے کے تعلق سے بھی ایک مجلس بنی. مجلس مینس کمیٹی، کہ چند افراد اس کے اندر تربیت کر کے اس کو متعین کی جاتے ہیں. اچھا، دعوت اسلامی کا کوئی بھی شعبہ ہے دوسرے شعبے سے لنک کرتا ہے اور معاونت لیتا ہے، متعلق ہوتا ہے. اب اس کام کو اجتماعی قربانی کو کرنے کے لیے جو معاون شعبے ہیں، دیکھیں آپ کے سامنے اس کو شو کیا جا رہا ہے. مجلس جامعۃ المدینہ دیکھیں سب سے پہلے لکھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، فیضان مدینہ، آئمہ مساجد، مجلس مالیات، مجلس رابطہ برائے تاجران، سیکیورٹی مجلس اور کارکردگی مجلس. اب ان کے کام کیا ہے میں مختصراً عرض کرتا ہوں. جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ اور فیضان مدینہ اور آئمہ مساجد کا پھر عرض کرتا ہوں، ان تینوں شعبوں کے تحت جامعہ، مدرسہ اور فیضان مدینہ میں نہیں، ان کے تحت، اس کی باؤنڈری سے باہر ان کے تحت اجتماعی قربانی کا بندوبست کیا جاتا ہے. یہ ترغیبات بھی دلائیں، لوگ ان سے رابطے میں رہتے ہیں، اہل محلہ بھی، سرپرست صاحبان بھی ان سے ترغیب کریں. اور آئمہ مساجد تقریباً 2000 آئمہ ایسے ہیں دعوت اسلامی میں جن کو سیلریز دعوت اسلامی جاری کرتی ہے، تو ان کو بھی ترغیبات ہیں کہ وہ اپنی ہر مسجد کے تحت اجتماعی قربانی کا بندوبست کریں، تاکہ لوگوں کو
قربانی کی طرف رغبت ہو، آسانی ہو، ہماری مالی معاونت بھی ہو. مالیات والوں کو کیوں اس میں ڈالا گیا ہے کہ تاکہ سارا اخراجات کا معاملہ ہے تو پورا اس کا حساب کتاب ہو. مجلس سے رابطہ کہ کوئی انتظامیہ کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن کرنی ہے تو مجلس رابطہ اس کی ترکیب کرے گی. تاجران والے جو ہیں اس میں جو اس کے اخراجات وغیرہ دیگر معاملات ہیں اس کے لیے کوارڈینیٹ کریں گے، اور حفاظتی امور کی جہاں جہاں ضرورت ہے اس کی ترکیب ہوگی. کارکردگی مجلس والے جو ہیں یہ مختلف مقامات پر کال سینٹر قائم کر کے اس کی تراکیب کریں گے. اجتماعی قربانی کن فوائد کے پیش نظر یہ شعبہ بنایا گیا اور یہ کیوں کیا جاتا ہے، پہلے بھی عرض کیا پھر عرض کیا دیتا ہوں. عاشقان رسول جو ہیں اجتماعی قربانی کے شرعی تقاضے یہ پورے کر کے اجتماعی قربانی کر سکیں، قربانی کے فریضے سے سبکدوش ہو سکیں. اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. قربانی کا گوشت غریبوں تک تقسیم ہوگا، اور دعوت اسلامی اپنا ویلفیئر کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا چکی ہے، اس کے تحت پر غریبوں کے علاقوں میں اس کی تقسیم کے باقاعدہ تراکیب ہوگی. قربانی کی کھالوں میں اضافہ ہوگا. اب اس اضافے سے یا اس جو اخراجات جو مدنیتیات حاصل ہوں گے، جو انکم ہوگی، وہ ہمارے جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ کا خرچہ شاید آپ کے لیے نئی بات ہو، کم و بیش 1.55 کروڑ روپے ہے سالانہ. اور ظاہر اور شعبے، ہر شعبے کو ترغیب ہے کہ اپنے جو بھی اخراجات ہیں خود اس کو خود کفیل کریں، اور شعبہ نے تو اپنا اپنا کرنا ہے نا. اچھا، نئے نئے عاشقان رسول سے رابطہ ہو جاتا ہے تو نیکی کی دعوت، قافلے کی دعوت، یہ بھی فائدے میں سے ہے. اور وطن عزیز پاکستان کے لیے کثیر سرمایہ بھی تو جمع ہوگا. یہ قربانی کی کھالیں جو ہیں جمع ہوگی، اجتماعی قربانی ہوگی، اجتماعی قربانی سے کھالیں ملیں گی. ان کھالوں سے ہمارے ملک کو فائدہ ہوتا ہے. کتنے وہ بیچ میں تاجر ہوتے ہیں، ٹینڈریز تک پہنچتا ہے، پھر اس کھال کو تبدیل کیا جاتا ہے. اس کا پروسیس جو ہے وہ کرنے کے بعد جب بیرون ملک اس کو ایکسپورٹ کیا جائے گا، اس سے ایک کثیر سرمایہ ملک پاکستان کو حاصل ہوگا. اس میں یہ بھی الحمدللہ فائدے جس وقت کھال اترے گی اس کے بعد ہی سے یہ لوگوں کے کام دھندے شروع ہو جائیں گے. دیکھیں نا، قصاب کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کے معاملین کو فائدہ ہو رہا ہے. اس کے بعد نمک لگانے لوڈ والے ہیں اور ان لوڈ وہ کرنے کا معاملہ ہے. یہ تو پھر قربانی کی کھالوں کے تعلق سے آپ کو الگ پھر تفصیل انشاءاللہ بتائیں گے. 6000 ٹن نمک لیا جاتا ہے نمک کھالوں کو لگانے کے لیے. ایک تھوڑا سا مزید وضاحت آپ سے چاہوں گا. جس طرح آپ نے ذکر فرمایا کہ غریبوں کے گھر میں گوشت پہنچے، تو عام طور پر جو اجتماعی قربانی میں جن کا حصہ ہوتا ہے وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور اپنے حصے کا گوشت لے جاتے ہیں. آپ نے درست توجہ دلائی. کو یہ نہ سوچے کہ ہم اجتماعی قربانی میں حصہ لیں گے تو ہمارا گوشت تقسیم کر دیں گے. نہیں بھی، آپ ہی کو دیں گے، اور اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم غریبوں میں تقسیم کر دیں گے. ایک صورت. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ جو اس طرح کے مخصوص لوگ ہیں وہ ہر سال قربانی، ان کی دلچسپی صرف قربانی سے، کہ ہماری طرف سے، ہمارے والدین کی طرف سے، ہمارے پیاروں کی طرف سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، غوث اعظم کی طرف سے، پیر و مرشد کی طرف سے قربانی ہو جائے، اور ہمیں گوشت سے سروکار نہیں. ہم ترغیب بھی دلاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ گوشت جو ہے، میں نے فیضان مدینہ مجلس کو عرض کر دیا، ماشاءاللہ آپ ہی رکن شورا ہیں اس کے، تو جو نگرانی مجلس ہیں ان کو ریکویسٹ کیے فیضان مدینہ کے قریب جو بھی غریبوں کے علاقے، محلے اندازہ ہو جاتا ہے، ان میں گھروں میں بر وقت تقسیم کر کے گوشت ہم پہنچائیں. اچھا، اجتماعی قربانی کے تعلق سے تشہیر کا سلسلہ ہو رہا ہے مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے. اس وقت ہماری جو حصے ہیں اس کی وصولی کا سلسلہ اس وقت الحمدللہ چل رہا ہے. جانوروں کی خریداری کا سلسلہ بالکل قریب جا کر کرتے ہیں. وجہ یہ کہ اگر پہلے کر لیں تو جانور پھر اس کا ویٹ کم ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کا وہ جو جہاں پلا بڑا تھا وہ ماحول اور تھا. اب یہ وہ ماحول نہیں ہے، وہ پھر کثرت ہے. تو اس لیے اس کی ترکیب بھی، اور جانوروں کی خریداری تعلق سے الحمدللہ شرعی تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دارالفتاء اہل سنت کے باقاعدہ ایک اسلامی بھائی سب اسلامی بھائیوں کی تربیت وغیرہ کا سلسلہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ 2-3 دن پہلے پھر جانوروں کی دیکھ بھال کے تعلق سے الحمدللہ اس کا نظام ہے، اور جانوروں کے ذبح اور گوشت کے تقسیم کے مراحل وغیرہ، اور مزید میں نے کچھ تفصیلات پہلے سے بھی عرض کی. اور ماشاءاللہ لاسٹ ایئر 225 مقامات پر پاکستان میں اجتماعی قربانی کا سلسلہ ہوا، اور 3311 جانور ذبح ہوئے، جس کا ریکارڈ ہم لے سکے. اور امسال یعنی اس سال 2020 میں اللہ چاہے گا تو 1200 مقامات پر اجتماعی قربانی کرنے کا ہمارا ٹارگیٹ ہے.
اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو اور ساری مجلسوں کو اور جو معاونین ہیں اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے. فیضان مدینہ اور مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، آئمہ مساجد، ان کا خاص رول ہوگا، اور بقیہ بھی معاون ہیں. اور یہ دیکھیں ہیلپ ڈیسک کی بھی ایک ترکیب ہے، اور یہ نمبر بھی آپ کے سامنے اسکرین پر ہے 0316262600. یہ پاکستان کے لیے ہیلپ ڈیسک نمبر ہے. جو بھی آپ کو، کیونکہ بعض شہروں کے اندر یہ اسد بھائی ترکیب کی گئی ہے کہ گوشت چند شہروں میں بھی تجرباتی طور پر اللہ چاہے گا تو نیکسٹ ایئر ہر گھر میں دیکھیں گے، ہم نیت کر رہے ہیں ہماری مجلس والے، تو ان کے گھروں پر گوشت پہنچا دیا جائے. وہ صرف حصہ ڈالیں گے اور گوشت، اور وہ بھی حصہ ڈالنے کے لیے بھی ای رسید اور اس کی تراکیب وغیرہ کی گئی ہے. کافی سارے مقامات پر تو ابھی بھی یہ صورت چل رہی ہے کہ گھروں میں گوشت پہنچایا جاتا ہے. چند شہروں میں بھی ہے، اس کو مزید وہ آگے اللہ چاہے گا تو ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ. آپ تمام عاشقان رسول کی خدمت میں یہ گزارش پیش کروں گا کہ آپ اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں اپنے جانور قربان کیجئے اور اجتماعی قربانی میں حصہ بھی لیجئے. جب یہاں شعبوں کا ذکر کیا گیا تھا تو شعبوں میں سب سے نمایاں اور سب سے پہلا نمبر یہ مجلس جامعۃ المدینہ کا تھا. تو جامعۃ المدینہ سے متعلقہ اساتذہ، طلباء، ناظمین، تمام عاشقان رسول کی خدمت میں گزارش کروں گا اجتماعی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. اپنے گھروں کے حصے جمع کروائیے، اپنے اڑوس پڑوس کے حصے جمع کروائیے، اور اس کار خیر میں مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اجتماعی قربانی میں بھی حصہ لیں گے اور انشاءاللہ قربانی کی کھالیں بھی دھوم دھام کے ساتھ جمع کریں گے انشاءاللہ. چونکہ یہ سارے کا سارا کام دین متین کی خدمت کے لیے، تو اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کی نیت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اب لوگ گھوڑے سوار، اس کو پڑھنے کی ترغیب تو آپ نے دلائی نہیں، وہ بھی ارشاد فرما دیجئے. امیر اہل سنت کا مختصر مگر جامع ایک بڑے پیارا رسالہ ہے ابلغ گھوڑے سوار. تمام عاشقان رسول اس کو حاصل کریں، پڑھیں. یہ مختلف زبانوں میں الحمدللہ ترجمہ ہو چکا، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر کئی ایک زبانوں میں یہ موجود ہے. ماشاءاللہ. اسے پڑھیے اور دوسروں کو بھی اس کے پڑھنے کی ترغیب دلائیے. ہو سکے تو یہ رسالے خرید کر عاشقان رسول میں تقسیم کیجیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے علم دین عام ہوتا چلا جائے گا. انشاءاللہ. تو اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الرحمن اتاری ہے. ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ مرکز نے کیا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مرکز سے کیا مراد ہے؟ ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیں. مرکز نہیں، مدنی مرکز. الحمدللہ امیر علیہ سنت کو مدینے سے بہت محبت ہے، عاشق مدینہ ہیں، بلکہ قاسم عشق مدینہ ہیں، اوروں میں بھی عشق رسول کی خیرات تقسیم کرتے ہیں. تو مدنی مرکز، دیکھیں مدنی مرکز سے مراد امیر علیہ سنت کی ذات اور شورا کی طرف سے جو بات ہو، سمجھے امیر علیہ سنت کی طرف سے، امیر علیہ سنت کی طرف سے ہو تو شورا کی طرف سے، اس میں دوئی ہے ہی نہیں اللہ کی رحمت سے. تو ہر نگران یا ہر نگران مجلس اپنی جگہ پر اس کو مدنی مرکز نہیں کہیں گے. مدنی مرکز کا فیصلہ اٹ مینس دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا، جو اس وقت 2020 جب یہ سلسلہ ریکارڈ ہو رہا ہے 27 نگران شورا سمیت 27 افراد پر مشتمل ہے. اور اس میں الحمدللہ متخصصین ہیں، علماء کرام بھی ہیں، ہمارے استاد صاحب بھی ہیں، بہت سارے اسلام بھائی. اس میں 27 اسلام بھائی ہیں تجربے کار اور امیر علیہ سنت کے منظور شدہ اللہ کی رحمت سے. جی آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سیگمنٹ ہے امیر اہل سنت کی حسین یادیں. امیر اہل سنت کی حسین یادوں میں آج کس یاد کا تذکرہ آپ فرمائیں گے؟ اللہ اکبر. امیر علیہ سنت کی ہر ادا ہمیں پیاری لگتی ہے، کیوں نہ پیاری لگے. ہمارے مرشد ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے قائد ہیں. الحمدللہ. نواب شاہ میں امیر علیہ سنت کی تشریف آوری جب اوائل میں ہوئی، غالباً یہ کوئی 1983 کے لگ بھگ کی بات ہوگی، 84 کی ہوگی، 1983 یا 84 کی. دعوت اسلامی کے آغاز کے 2-3 سال جی بعد آغاز کی بات تھی. تو ہم بھی نئے نئے وابستہ ہوئے تھے، 16-17 سال عمر ہوگی شاید. وہ امیر علیہ سنت اجتماع وغیرہ سے فارغ ہوئے تو اسٹیشن پر رخصت کرنے کے لیے ہم گئے ساتھ.
बजरिया ट्रेन अमीर सुन्नत ने कराची जाना था। अब हमारे एक इस्लामी भाई असलम भाई, जिनकी बरकत से मुझे मदनी माहौल में वाबस्तगी नसीब गुज़िश्ता हुई। प्रोग्राम में भी इनका तज़किरा हुआ था। जी जी, अपने मोहसिन को तो याद रखना चाहिए ना। और ताहाल अल्लाह इनको इस्तिकामत दे। माशाल्लाह दावत इस्लामी वाले हैं, अमेरिका में दावत इस्लामी का मदनी काम कर रही है। और इन्होंने टिकट ली और अमीर सुन्नत को पेश की। अमीर सुन्नत ने इनकार किया कि मैं तो टिकट नहीं लूंगा, मैं अपनी टिकट खुद लूंगा। ये इसरार करते हैं, अमीर सुन्नत इनकार फरमाते हैं। और फिर अमीर सुन्नत ने इनको टालने का एक बहुत हसीन मोहब्बत भरा इश्क मदीना से मामूर अंदाज अपनाया। क्या टिकट देना है तो फिर मदीने का लूंगा, अल्फाज जो भी हो मफहूम ये था, टिकट तो मदीने का लूंगा, इस तरह करके इरशाद फरमाया। यानी आपने उस टिकट को कबूल नहीं फरमाया। और अमीर सुन्नत की सीरत में मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1981 या 82 से अमीर सुन्नत के साथ वाबस्तगी वक्तन फवक्तन हाजिरी और देखा है। आपकी जात पाक में हिर्स नहीं है, तमा नहीं। और कई बार ऐसा हुआ, कई बार कि बस पर सफर करने का भी पैसे नहीं है कराची में जैसे, और अमीर सुन्नत ने गुलजार हबीब इज्तिमा के लिए जाना है तो कई किलोमीटर पैदल चलते हुए पहुंचे, मगर किसी को कॉल नहीं की कि भी आ जाओ जरा वहां तक छोड़ दो, या जरा यार चलते हैं बस में जरा टिकट दे देना। नहीं, कभी सवाल नहीं किया आपने अपनी जात के लिए। और दीन की खिदमत, वो टिफन के कितने वाकयात हैं, टिफन साथ लेकर जाते थे, वो भी इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सिलसिलों में मुझे याद रहा, मौका मिला, जिंदा रहा तो इंशाल्लाह वो भी मैं वाकयात पेश करूंगा। तो ये मैंने एक हसीन याद आज पेश करनी थी। तो सफर के ताल्लुक से दो तीन चीजें आपने जिक्र फरमाया, टिकट कबूल नहीं किया, किराया नहीं है, पैदल चले गए। इसके अलावा भी तो अमीर अहले सुन्नत की जात में इस तरह की चीजें ना, निकाह कितने आपने पढ़ाए, जी जी, निकाह के पैसे नहीं लिए, नहीं लेते। यानी अमीर अहले सुन्नत ये फरमाते हैं कि मुझसे लोग पूछते ही नहीं है कि मौलाना कितने पैसे लोगे, क्योंकि उनको मालूम ये लेते ही नहीं है, अल्लाह की रहमत से। अवामी तासुर और अवामी राय अमीर अहले सुन्नत के बारे में जो है वो यही है कि पैसों से प्यार नहीं है। जी बिल्कुल, इसका अमली सबूत है, अमली सबूत है कि आप बयान करने के, आप मदनी चैनल के मदनी मुज़ाकरा करने के, या आपकी कैसेटें जो हैं या आपकी तहरीरात हैं, उससे दुनियावी नफा कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। अपनी औलाद को भी मना किया हुआ है इसका। जी बिल्कुल। हालांकि अगर देखा जाए तो अपनी किताबों पर उमूमन ये राइज भी है, लिया भी जाता है, जायज तरीके से लाखों रुपए कमा सकते हैं भाई, शरअन दुरुस्त भी है। और आपकी सिर्फ एक फैजान सुन्नत को लें, बकिया सारी किताबें अपनी जगह पर हैं। फैजान सुन्नत की छपाई पर तो पूरा साल काम होता रहता है, अल्लाह की रहमत। और सिर्फ एक जुबान में नहीं है, कितनी जुबानों में इसका तर्जमा हो चुका। अल्लाह रसूल का करम, बहुत करम। इसमें हमारे तलबा के लिए और हमारे जो मुताल्लिकीन इस्लामी भाई हैं, इनके लिए क्या मदनी फूल वो आप देंगे। मैं मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की एक बात मुझे याद आ गई, वो अर्ज करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहिब रहमतुल्लाह से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह करे वाकई बहुत हो मोहब्बत है, मुझे बहुत मोहब्बत है। मैं लातादाद बार इनके मज़ार पर हाजिर हुआ हूँ। मुश्किलात आती थी क्योंकि मैं 1991 में 1991 में फैसलाबाद आया तो दुश्वारी भी आती, नई जगह तो नया मामला, नया माहौल, तो मैं मुश्किलात में फिर कई बार ऐसा हुआ कि मज़ार पर हाजिरी दी और बड़ा करम हुआ मुझ पर अल्हम्दुलिल्लाह। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान नवाब शाह तशरीफ ले गए थे और वहां अपने जलसे में वाज फरमाया, बयान फरमाया। तो वो कुछ माली खिदमत और लिफाफा कोई ऐसी तरकीब नहीं बनी होगी, और जो रुफाकात है वापसी पर उन्होंने शिकवा किया, हजरत इन्होंने पूछा ही नहीं, आपकी कोई खैर खाई नहीं की, इस तरह की कुछ बात कही। आपने इरशाद फरमाया, मौलाना ये हमारे मोहसिन है, हम जाकर बयान करते हैं, ये पूरा जलसागाह सजाते, ये दरिया बिछाते हमारे लिए, क्या कुछ करते, लोगों को जमा करते हैं, सारा खर्चा करते हैं। तो हमारे मोहसिन नहीं है कि हमारे लिए बंदोबस्त करते हो, हम फकत जाकर बयान कर देते हैं। कितनी जबरदस्त सोच। अब आपने जो मदनी फूल देने थे आप फरमा दें, तलबा के लिए, असातिज़ा के लिए। यही गुजारिश करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अमीर अहले सुन्नत से प्यार है। बेशक, तो जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी अदाओं से भी प्यार होता है। लौ कान हुब्बुका सादिकन लअताअता,
اگر تو واقعی دعویٰ محبت میں سچا ہے تو جس سے پیار کرتا ہے اس کے طریقے پر کیوں نہیں چلتا؟ ان المحب لمن یحب مطیع، جو جس سے پیار کرتا ہے نا وہ اس کی پیروی بھی کرتا ہے، اس کے انداز کو بھی اپناتا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ آئیڈیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو امیر اہل سنت کا ایک انداز ابھی ہم نے سنا کہ آپ نے اتنے نکاح پڑھائے کہ جس کا کوئی حساب یا کوئی شمار بھی شاید اس طرح کی صورت نہیں ہے، بیانات آپ نے کتنے فرمائے اس کا بھی کوئی حد و حساب نہیں ہے، اور کہاں کہاں آپ کا جانے آنے کا سلسلہ ہوا۔ آپ ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، اور امیر اہل سنت کے کئی ایک انداز مدنی چینل پر بیان بھی ہوتے رہتے ہیں۔ بالخصوص جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام آپ کی خدمت میں گزارش پیش کروں گا کہ مختلف مواقع ہمارے ہاں بھی اس طرح کے آتے ہیں جہاں ہمیں دعوتوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، اجتماعات میں جانے کا موقع ملتا ہے۔ بعض ہمارے طلبہ کرام نعت خوان ہوں گے، نعت خوانی کرنے کے لیے جاتے ہوں گے۔ ائمہ کرام بھی ایک تعداد جامعۃ المدینہ میں موجود ہے جو مختلف مساجد میں امامت فرماتے ہیں، کبھی ختم کے نام پر، کبھی کل شریف میں، کبھی 40ویں میں، کبھی نکاح پڑھانے پر۔ تو اللہ کرے کہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں اور امیر اہل سنت کا ایک انداز ہمارے سامنے ہے، ہم اسی انداز کو لے کر چلیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک نئے عنوان کے ساتھ اور ایک نئے شعبے کے ساتھ امیر اہل سنت کی ایک نئی حسین یاد لیے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء۔